بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ جی عزیز طلباء، ہم گڈ بائی مسٹر چپس پڑھ رہے ہیں اور آج اس سلسلے میں ہم نے چیپٹر نمبر 15 شروع کرنا ہے اور اس چیپٹر کی ایکسپلینیشن اور سینونیمز آج وہ کریں گے۔ چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ چیپٹر جو ہے یہ داستان ہے ان دنوں کی جن دنوں میں جو ہے بروک فیلڈ پر فضائی حملہ ہوا، اور پھر اس فضائی حملے میں مسٹر چپس جو ہے کس طرح اس نے بیہیو کیا، کس طرح اس اسٹوڈنٹس نے بیہیو کیا، یہ ساری داستان اس کے اندر ہے۔ کس قدر اس کی کمٹمنٹ تھی اپنے پڑھانے کے ساتھ، یہ سارا آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے جی اس چیپٹر میں کہ اچانک ہی ایک بار ایسے ہوا رات جب کہ فل مون لائٹ تھی، ٹھیک ہے جی، چاند کی روشنی تھی، تو فضائی حملہ ہوتا ہے جی، ایئر ریڈ ہوتا ہے، ایئر اٹیک ہوتا ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ حملہ ہونے سے پہلے ایک وارننگ آتی ہے حملے کی، ٹھیک ہے نا۔ جب بھی کوئی ریڈار ڈیٹیکٹ کرتے ہیں ایروپلینس کو تو پہلے وارننگ آ جاتی ہے آبادی والے علاقوں میں، تاکہ لوگ جو ہیں ایسے میز کر سکیں جن سے فضائی حملے کے سلسلے میں کوئی بچت ہو جائے۔ تو جی وارننگ آئی، ایک وارننگ تو تھی نا، اس کو مطلب کاشن یا الارم آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ہوئی۔ اور مسٹر چپس جو ہے اس وقت اپنی لاٹینی کی جو ہے نا کلاس لے رہے تھے، فورتھ، اور کہتے کہ اور جو ظاہر ہے جو اوپر ایئر ریڈ ہو تو نیچے سے جو گنز ہیں، ایئر کرافٹ گنز ہیں، وہ پروٹیکشن کرتی ہیں، فائر کرتی ہیں نیچے سے، تو ان کی آوازیں جو ہے نا فوری طور پر دا گنز بگین آلموسٹ انسٹنٹلی، فوراً ہی گنز جو تھیں ان کی آواز آنا شروع ہو گئی امیجیٹلی۔ اور کہتا ہے کہ ایز دیر واز پلینٹی آف شارپنلس، اور کہتا ہے کہ بہت زیادہ بم کے ٹکڑے، شارپنلز ہوتے ہیں بم کے ٹکڑے، فریگمنٹس آف ایکسپلوڈڈ بم یا شیلز جو ہیں، بم شیلز جو ہوتے ہیں وہ جی باہر گر رہے تھے، کیونکہ ارد گرد بم پھٹ رہے تھے تو ان کے شیلز جو ہیں وہ باہر گر رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا، اٹ سیم لگتا تھا کہ چپس جو ہے کہ انہیں وہیں رکے رہنا چاہیے جہاں پر وہ موجود ہیں، اور وہ جو تھے جو نچلی منزل تھی، ٹھیک ہے نا، گراؤنڈ فلور، اس میں وہ موجود تھے اسکول کی۔ اور یہ واقعی کہتا ہے کہ بہت مضبوطی سے بنائی گئی تھی، سالڈلی کا مطلب فرملی، اسٹیبلی، اسٹرانگلی بنائی گئی تھی، اور یہ جو ہے ایسے ہی بنائی گئی تھی جیسے کہ کوئی ڈچ ہوتی ہے، کھائی ہوتی ہے، جس طرح کے فوجی جو ہیں وہ بناتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ بھی کیونکہ نچلا فلور تھا تو وہ سیکیور تھا، کہتے ہیں کہ ایک ڈچ کی مانند تھا، ایک کھائی کی مانند تھا، خندق کی مانند تھا، جو کہ مورچہ جسے کہتے ہیں اس کی مانند تھا، ایز بروک فیلڈ کوڈ آفر، کہتے ہیں کہ یہی محفوظ جگہ تھی جو کہ بروک فیلڈ آفر کر سکتا تھا لڑائی جنگ کی صورت میں۔ اور کہتا ہے کہ جب تک کہ ڈائریکٹ ہٹ نہ ہو جائے، اس جگہ کو ڈائریکٹ نہ ہٹ ہو جائے، ویل دے کوڈ ناٹ ایکسپیکٹ ٹو سروائیو دیٹ، کہتا ہے کہ پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو سروائیو نہ کرے اگر ڈائریکٹلی ہٹ ہو جائے، تو اگر ادھر ادھر بم گرتے رہیں تو پھر یہ محفوظ جگہ تھی، ٹھیک ہے نا۔ ڈائریکٹ ہٹ کی صورت میں سروائیو، برداشت اس حملے کو نہیں کر سکتی تھی یہ بلڈنگ۔ وین ایور دے ور، جہاں کہیں بھی وہ ہوتے ڈائریکٹ اگر ان کو بم لگتا تو اس سے وہ جو ہے نا یقیناً کیجولٹیز ہونی تھی، ہلاکتیں ہو سکتی تھی۔ سو ہی وینٹ آن ود ہز لیٹن، اس لیے کہتے کہ اس نے، کیونکہ بہت کم خدشہ تھا کہ وہاں پر جو ہے وہ بم آ کے لگے گا، تو اس لیے اس نے اپنی لاطینی کی کلاس کو پڑھانا جاری رکھا، اور وہ زیادہ ذرا اونچی آواز میں بول رہا تھا کیونکہ ارد گرد جو ہے وہ گونج آ رہی تھی، ہاں، ریوربریٹنگ کا مطلب ہوتا ہے ایکو آ رہی تھی، گونج آ رہی تھی، وہ کریشز جو دھماکے دار آوازیں تھیں، ایکسپلوژنس تھے، ٹھیک ہے نا، دھماکوں کی اور گنز کی آوازیں آ رہی تھیں، اینڈ شرل وائن آف اینٹی ایئر کرافٹ شیلز، اور کہتے ہیں تیز شور آ رہا تھا جو اینٹی ایئر کرافٹ شیلز ہوتا ہے ان کا،
ٹکڑوں کا، بم کے ٹکڑوں کا، ان کا بھی شور آ رہا تھا. اور کہتے ہیں کچھ لڑکے جو تھے وہ پریشان بھی ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی چند ایک لڑکے کہتے ہیں ایسے بھی تھے جو کہ ابھی بھی اٹینٹیو تھے. اور اس نے بڑی جو ہے نا نرمی سے کہا، اب وہ جو کرنے لگا ہے، اس نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے، اس کی پاسبلٹی ہے، پرابیبلٹی ہے، سیم ٹو یو. کہتے ہیں تمہیں شاید ایسا لگے، وہ اپنے شاگرد رابرٹسن کو کہہ رہا ہے کہ اس لمحے تمہیں جو دنیا کی ہسٹری ہے نا، جیسے جس میں کہ وہ جو کیسر روم کے معاملات تھے، وہاں وہ جو جگہ گول جگہ کا نام ہے، اس میں بہت بڑی جگہ تھی جس میں کافی سارے ملک جو ہیں اب اس جگہ کا حصہ ہیں. کہتا ہے کہ اب تمہیں وہ جگہ جو کہ 2000 سال پہلے کیسر روم سیزر نے جو جنگیں لڑی تھی، کہتا ہے وہ بھی اب آپ کو جو ہے نا کم ہی اہم نظر آتی ہوں گی اس قسم کے واقعات کے میں سے جب آپ گزر رہے ہیں. کہتا ہے آپ کو سیکنڈری امپورٹنس، یعنی کہ اب وہ اتنی آپ کو امپورٹنٹ یہ بات نہیں لگتی ہوگی. چپس جو ہے نا اپنی امف امف کی آواز کے ساتھ، کیونکہ اس کو جو ہے نا ایس میتھڈ جو ہے نا وہ ہے دمہ ہے نا، اس وجہ سے آواز جو ہے نا پراپرلی ٹوٹ ٹوٹ کے آتی ہے. استھمیٹک اس کی ٹون میں وہ بات کرتا ہے. کہتا ہے ارریگولر کنجنکشن آف دا ورب ٹولو. ٹولو یہ کل جو ہے نا یہ بھی لاطینی کا لفظ ہے، وہ کیونکہ لاطینی کی کلاس لے رہا تھا تو اس کے ورب سکھا رہا تھا. کہتا ہے کہ یہ تو بہت ہی کم امپورٹنٹ نظر آ رہا ہوگا اب آپ کو. دیکھیں نا یہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں، ان کی جگہ پہ بیٹھ کے اب ان کو تاریخ کے ساتھ جوڑ کے بچوں سے مذاق کر رہا ہے. بٹ بلیو می مائی ڈیئر، آپ کو رابرٹسن سے کہہ رہا ہے کہ یقین رکھو اس بات کا کہ ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہتا ہے اس وقت جب یہ باتیں ہو رہی تھیں تو خاص طور پہ پرٹیکولرلی خاص طور پہ جو ہے نا تھوڑا زیادہ دھماکہ، بڑا دھماکہ ہوا، لاؤڈ ایکسپلوژن ہوا، کوائٹ نیئر اور کافی قریب ہوا. ٹھیک ہے، یعنی اسکول کے قریب ہی کہیں بم جو ہے نا پھٹا ہوگا. یو کانٹ جج دا امپورٹنس آف دا تھنگس. اس نے کہا اب جو کی کہتا ہے کہ بھائی آپ چیزوں کی اہمیت کو ان چیزوں سے جائزہ نہیں، ان کو جج نہیں کر سکتے، ان کا جو اندازہ نہیں لگا سکتے کسی چیز کی اہمیت کا بائی دا نوائز دے میک، جو وہ شور کرتی ہیں. یعنی یہ بم جو اتنا بڑا زوردار دھماکہ، اس کا مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی بم کو ایسے ہی مار دے گا آپ کو. نہیں، کہتا ہے کہ چیزوں کے شور کی وجہ سے نا ان سے مت ڈرو، ان کو اہمیت مت دو. اصل میں بم سے اس کی توجہ ہٹانا چاہ رہے ہیں. او ڈیئر می نو اے لٹل چکر. جب اس نے یہ بات کہی تو ہلکا سا کہکہا لگا بچوں میں، چکل، کہکہا، لاف، ٹٹر. اینڈ دیز تھنگس دیٹ ہیو میٹرڈ فار تھاؤزنڈ آف ایئرز آر ناٹ گوئنگ ٹو بی سنفڈ آؤٹ. کہتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ہزاروں سال پرانی ہسٹری ہے، ٹھیک ہے نا، یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. ہم ان کو ختم نہیں کر سکتے، سنف آؤٹ، فنش نہیں کر سکتے، ایکسٹنگوش نہیں کر سکتے، بیکاز سم اسٹنک مرچنٹ. اس وجہ سے کہ کوئی جو ہے نا اسٹنک مرچنٹ وہ ان سائنسدانوں کو کہتا تھا جو کہ بمز بناتے تھے. ٹھیک ہے نا. اسٹنک مرچنٹ، ڈیلر آف اسمیلنگ تھنگس، کہتا ہے ان ہز لیبارٹری انوینٹس اے نیو کائنڈ آف مسچیفس. کہتا ہے یہ بم بنا کے بم پھوڑے جا رہے ہیں، سائنسدان بم بناتے جا رہے ہیں. کہتا ہے ان کی وجہ سے ہم اپنی ہسٹری کو یا پڑھائی کو تو نہیں چھوڑ سکتے. ٹٹرز آف نروس لافٹر. تو پھر سے کہے آتے ہیں جو ہے نا، لیکن بچے کیونکہ نروس بھی ہیں لیکن پھر بھی مسکراتے ہیں. فار بفلز دا پیل لین میڈیکلی انفٹ ایٹ سائنس ماسٹر واز نک نیم. کہتا ہے کہ یہ جو اسٹنک مرچنٹ تھا اس نے نام رکھا تھا اس جو ہے نا ٹیچر کا نام رکھا ہوا تھا جو سائنس کے ٹیچر تھے، میڈیکلی انفٹ تھے اور اس نام سے معروف تھے، مشہور تھے، اسٹنک مرچنٹ. تو لوگ ٹھیک ہے جی. دا اندر ایکسپلوژن نیئرر اسٹل. پھر ایک دھماکہ ہوتا ہے اس سے بھی قریب. لیٹ اس ریزیوم. کہتا ہے توجہ ان کی، کہتا ہے چھوڑیں اس کو، آؤ شروع کرتے ہیں آر ورک. اٹ از if it is fate that we are soon to be interrupted. کہتا ہے کہ اگر یہ جو ہے نا ہماری مطلب یہی مقدر ہے، فیٹ کا مطلب مقدر ہے. کہتے ہیں جلدی ہی وہ پھر انٹرپٹ کیا اس نے، لیٹ اس. کہتا ہے تو اگر ہم نے اسی میں مطلب کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا ہی واقعہ ہونا ہے، اگر یہی ہمارا مقدر ٹھہرا ہے کہ ہماری زندگی نے یہیں پر دخل اندازی ہونی، انٹرپٹ ہونی ہے، تو پھر کہتا ہے کہ چلیں ہم اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں
اگر جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہوتا ہے. فاؤنڈ امپلائنگ کہتے ہیں مصروف رکھتے ہیں, ڈرنے کی کیا بات ہے. انگیج کرتے ہیں, کیپ بزی کرتے ہیں آور سیلس ان سم تھنگ ریئلی اپروپریٹ, اس چیز میں واقعی جو چیز جو ہے وہ موضوع ہے. کہتے ہیں ایسے ڈرنا موضوع نہیں ہے. اگر ہماری مقدر میں کوئی اس قسم کا معاملہ ہے تو وہ تو آ ہی جانا ہے. چلیں پھر پڑھتے رہتے ہیں کیا. اف دیر از اینی ون ہو ول volunteer ٹو کانسٹرو, وہ بچوں سے کہتے ہیں کوئی ایسا ہے جو کہ خود سے ترجمہ کرے گا, یعنی کہ بچوں کو پڑھائی میں لگانا چاہ رہے ہیں اتنی زیادہ بمبارڈمنٹ کے بیچ میں, اور کہتے ہیں سروس ولنگلی کوئی پڑھے گا, کہتے ہیں ترجمہ کرے گا, ٹھیک ہے نا. اس میں پھر مین آرٹ, یہ لڑکے کا نام ہے چبی, موٹا ذرا لڑکا ہے وہ, ہیوی پلمپ ہے, ڈانٹ لیس اور بڑا نڈر بھی ہے وہ لڑکا, فیئر لیس, کوریجس ہے نا, ویلینٹ بھی ہے, بہادر بھی ہے. تو وہ لڑکا جو ہے نا کلیور اینڈ امپوٹینٹ, اور وہ تھوڑا بدتمیز بھی ہے. امپوٹینٹ بدتمیز, سیڈ, اس نے کہا آئی ول سر, میں ترجمہ کرتا ہوں سر, یہ میں پڑھتا ہوں. ویری گڈ, بہت اچھی بات ہے. اور وہ اس نے کہا کہ پیج نمبر 40 نکالو اور نیچے والی لائن جو ہے نا وہاں سے شروع کرو. ابھی بھی ایکسپلوژن جو ہیں وہ ہو رہے تھے ڈیفننگلی, کانوں کو پھاڑ دینے والے, زور و شور سے, ٹھیک ہے نا. ایکسپلوژنس ہو رہے تھے. دا ہول بلڈنگ شوک ایز اف ور بینگ لفٹڈ آف, ایسا لگ رہا تھا پوری بلڈنگ ہل رہی تھی, ایسا لگ رہا تھا جیسے بلڈنگ کو اکھاڑا جا رہا ہو, ٹھیک ہے جی, ہلا ہلا کے. فاؤنڈیشن اس کی بنیادوں سے, فاؤنڈیشن بنیاد کو کہتے ہیں, بیس کو. مینرڈ جو ہے فاؤنڈ دا پیج, اس نے وہ صفحہ ڈھونڈا وچ واز سم وے اہیڈ, جو کچھ آگے تھا, اینڈ بگین شریلی, اور تیکھی آواز میں, شریلی تیکھی آواز میں اس نے پڑھنا شروع کر دیا. یہ لاطینی کے لفظ ہیں, جینس, ہوک, اراٹ, پگنی, یہ جو ہے نا سارے لاطینی کے لفظ ہیں, وہ پڑھ رہا ہے. دیٹ واز دا کائنڈ آف فائٹ, اس کا مطلب ہوتا ہے دیٹ واز کائنڈ آف دا فائٹ. تو کیوزی جرمنی, یہ بھی لاطینی کے ورڈ ہے, ان وچ جرمن بزیڈ دیم سیلف, او یہ جنگ ہے جس میں جرمنوں نے اپنے آپ کو انوالو کر رکھا ہے, الجھا رکھا ہے. او سر دیٹس گڈ, دیٹس ریئلی ویری فنی انڈیڈ. وہ ترجمہ تو کچھ اور ہونا تھا, اس نے کچھ اور کر دیا. کہتا ہے واقعی جی یہ بڑا فنی ترجمہ ہے, ون آف یور ویری بیسٹ, یہ تو آپ کی بہت بہترین جوک ہے. لافنگ بگین, اور جو ہے نا ہنسی شروع ہو گئی. چپس ایڈٹ, چپس نے مزید کہا, ویل فیو کین سی دیٹ دیز ڈیڈ لینگویجز, دیکھو یہ جو مردہ زبانیں ہیں, ٹھیک ہے نا. اب وہ بولا تو ویسے ہی ہے نا, وہ مطلب تو وہ نہیں تھا جو اس نے نکال لیا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو مردہ زبانیں ہیں, مذاق کر رہا ہے, کہتے ہیں یہ دوبارہ سے زندہ ہو گئی ہیں سم ٹائم ہے. آفٹر ورڈ دے لرنڈ دیٹ 5 بمس ہیڈ فالن ان اینڈ اراؤنڈ بروک فیلڈ. اس کے بعد جب یہ سارا معاملہ ہو چکا تو انہیں پتہ چلا کہ کوئی 5 کے قریب بم جو تھے وہ بروک فیلڈ کے ارد گرد یا بروک فیلڈ کے اندر گرے تھے, اور اس میں تقریباً جو ہے, اور وہ جو دا نیئرسٹ آف دیم جسٹ آؤٹ سائڈ دا اسکول گراؤنڈس, اور جو سب سے قریب گرا تھا نا جی وہ اسکول گراؤنڈ کے بالکل باہر گرا تھا, اور اس میں 9 بندے جو تھے وہ مارے گئے تھے. دا اسٹوری واز ٹولڈ, اور یہ جب کہانی جو یہ بچوں کو جوکس کی والی بات یہ دوبارہ سنائی گئی, بار بار سنائی گئی, اور مسالے لگا کے سنائی گئی, امبیلش کر کے, مطلب بڑھا چڑھا کے سنائی گئی. ایگزیجریٹڈ یعنی کہ بڑھا چڑھا کے یہ بات بتائی گئی. دا اولڈ ڈیئر اولڈ بوائے نیور ٹرن اے ہیئر, ایک جو ہے نا کہتا ہے کہ جو بوڑھا لڑکا تھا اس نے اس بات کی پرواہ ہی نہیں کی, یعنی کوئی تھوڑا وہ ان ایزی ہوا ہو, پریشان ہوا ہو, ایسی بات نہیں تھی. ایون فاؤنڈ سم اولڈ ٹیگ, بجائے اس کے اس نے کوئی پرانا مقولہ جو ہے وہ دہرایا, وہ بتایا. میکسم سینگ, یہ مقولہ ٹیگ, اولڈ ٹیگ کو کہتے ہیں. ٹو السٹریٹ, یہ سمجھانے کے لیے, بتانے کے لیے, وٹ واز گوئنگ آن, کہ کیا ادھر ہونے جا رہا تھا. اور پھر اس نے بتایا سم تھنگ ان سیزر اباؤٹ دا وے آف جرمنز فورٹ, کہتا ہے کہ یہ جو سیزر کیسر روم کو بولتے ہیں, پرانا بادشاہ, کہتا ہے کہ جس طرح سے جرمن لڑتے ہیں سیزر بھی ایسے ہی لڑتا تھا, کیسر روم. وڈیو یعنی کہ اس کے اس انداز کو پسند نہیں کرتا لڑائی. اینڈ دا وے چپس لافٹ, اور جس طرح سے چپس مسکرایا یہ بات کرتے ہوئے, یو نو دا وے ڈز ہی لاف, کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ وہ کس انداز میں مسکراتا تھا.
کہتا ہے کہ وہ مسکرایا لیکن کیونکہ بندے بھی مر گئے تھے تو دا ٹیئرس آل رننگ ڈاؤن ہز فیس، اس کے چہرے سے آنسو نیچے بہہ کے جا رہے تھے. نیور سین لاف سو مچ، بلکہ وہ مسکرا رہا تھا جوکس کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کبھی بھی ایسا دیکھا نہیں گیا تھا کہ جوکس کرتے ہوئے وہ مسکرا رہا ہو، یعنی غم کی بات نہیں ہے، جوکس کر کے بہت زیادہ مسکرا رہا ہے وہ. ہی واز اے لیجنڈ، وہ ایک مشہور آدمی تھا. اب لیجنڈ بن چکا تھا نا جی، اتنی اس عمر میں فیمس پرسن، لیومینری ود ہز اولڈ اینڈ ٹیٹرڈ گاؤن. اور ابھی بھی اس نے پرانا اور پھٹا ہوا گاؤن پہنا ہوا ہوتا تھا. ٹیٹرڈ یہ ورڈ بہت آتا ہے جی ایگزامس میں. ٹون، ٹھیک ہے نا، ریگڈ، شیبی. ہز واک دیٹ واز جسٹ بگننگ ٹو بریک ان ٹو اسٹمبل. کہتا ہے کہ جو اس کی چال تھی، وہ پہلے تو چال تھی، اب جو کیونکہ زیادہ عمر ہو گئی تھی تو چال جو ہے وہ لڑکھڑاہٹ میں، اسٹمبلنگ میں، اسٹریگرنگ میں، فالٹرنگ میں بدل گئی تھی. ہز مائلڈ آئیز پیئرنگ اوور دا اسٹیل. کہتا ہے کہ اس کی نرمی والی آنکھیں وہ دیکھا کرتی. پیئر کا مطلب ہوتا ہے جھانکنا، دیکھنا، کیونکہ اس نے اینک لگا رہی ہوتی تھی نا نزدیک دیکھنے کی. ریمڈ اسپیکٹیکلز، اس کی اسٹیل ریمڈ اسپیکٹیکل تھی، اسٹیل کی جو ہے نا فریم والی اس کی اینکیں تھیں. اینڈ ہز کوئنٹلی، اور اس کا جو عجیب و غریب، کوئنٹلی عجیب و غریب، اسٹرینجلی آڈلی ہیومرس سینگ. کہتا ہے جو اس کی جو یہ باتیں ہوتی تھیں، کہتا ہے وہ ایسے کیا کرتا تھا. بروک فیلڈ کہتا ہے وڈ ناٹ ہیو این ایٹم آف ہم ڈفرینٹ. کہتا ہے کہ بروک فیلڈ کہتا ہے کہ بالکل اس کو ایسا ہی ڈفرینٹ نہیں دیکھنا چاہتا ہوگا. کہتا ہے کہ بالکل ویسے ہی مزاج کے ساتھ. نومبر کہتا ہے پھر 11 کو 1918 میں یہ نیوز آئی صبح صبح، اور پھر پورا دن جو ہے وہ چھٹی کر دی گئی، حکم دے دیا گیا چھٹی کا. نیوز آئی ہوگی جتنے کی اس حوالے سے کوئی جو ہے نا ایونٹ میں انہوں نے پریویل کر لیا ہوگا تو اس کی نیوز آئی، ٹھیک ہے نا. فار دا اسکول اینڈ کچن اسٹاف ور امپلورڈ. اور اس نیوز کے حوالے سے کیونکہ فتح کی نیوز تھی تو کچن کے اسٹاف کو یہ درخواست کی گئی. امپلور کا مطلب درخواست کرنا، ریکویسٹ کرنا، بیسیج کرنا، انٹریٹ کرنا، بیک کرنا. کیا ان کو درخواست کی گئی؟ ٹو پرووائڈ چیئرفل، کہ وہ جو ہے مہیا کریں ایک بہت زبردست قسم کا، چیئرفل زبردست، جوائے ویل. اسپریڈ کہتے ہیں ضیافت کو، دعوت کو. لارج میل، فیسٹ، بینکوٹ. یہ جی وہ دیں جو ہے نا کچن والے لوگوں کو یہ ہدایت کر دی گئی. ایز وار ٹائم راشننگ پرمٹ، جتنا کہ وار کے وقت میں جو خوراک دستیاب تھی انہوں نے کہا کہ بہترین قسم کی ضیافت جو ہے وہ اس کا اہتمام کیا جائے. اور کہتا ہے بہت زیادہ تالیاں بجیں پھر جی، اینڈ سنگنگ، لوگوں نے گایا بھی بہت. اور کہتا ہے کہ بریڈ فائٹ بھی ہوئی. بریڈ فائٹ یہ خوشی میں کرتے ہیں ایک دوسرے سے کھانا چھیننا. اور ڈائننگ ہال میں، اور چپس جو ہے نا انٹرڈ ان دا مڈسٹ آف اپرور، وہاں بہت شور شرابہ ہو رہا تھا جب چپس وہاں داخل ہوا. تو دیر واز این انسٹنٹ ہش، پھر اچانک جب چپس آیا تو خاموشی چھا گئی. اینڈ اور کہتا ہے کہ پھر اس کے بعد تالیاں بجنے لگیں. ہر کوئی جو ہے وہ اسے دیکھ رہا تھا بڑی خوشی رضامندی کے ساتھ، چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ. اور آن اے سمبل آف وکٹری، وہ جو ہے نا کہتے ہیں فتح کی ایک علامت تھی. اور وہ ڈائس تک چلتا ہوا آیا، ٹھیک ہے جی. اور اس کی خواہش تھی کہ وہ بولے. وہ سارے جو ہیں خاموش ہوئے. اس نے اپنا سر ہلایا اور پھر تھوڑی دیر مسکرانے کے بعد واک اوے اگین، وہاں سے چلا گیا. اٹ ہیڈ بن ڈیمپ، کہتا ہے کہ حبس تھا، ہیومڈ تھا، فوگی. ڈیمپ مطلب ہوتا ہے ذرا نمی زیادہ ہونا، ٹھیک ہے نا اس دن، ٹھیک ہے نا. حبس اس حوالے سے نہیں کہ گرمی ہو، نمی تھی. اکراس واک اکراس دا کوادرینگل، کوادرینگل جو ہے نا اسکول کی مرکزی بلڈنگ ہے. کہتا ہے کہ وہاں پر چلتے ہوئے ڈائننگ ہال میں جب وہ آیا اس سے اسے ٹھنڈ لگ گئی. چل، گیو ہم، چل کا مطلب اسے ٹھنڈ لگ گئی، گیون ہم اے چل. دا نیکسٹ ڈے، اگلے دن، ہی واز ان بیڈ، تو وہ بستر کے میں جا لگا. برونکائٹس اسے ہو گئی جی، یہ سمجھیں کہ کھانسی ہے، دمے کی کھانسی، وہ اسے ہو گئی. اور وہ پھر جو ہے نا جی کرسمس تک وہ بستر پر ہی رہا. اور کہتا ہے کہ بٹ آلریڈی آن دیٹ نائٹ آف نومبر 11، کہتا ہے پھر
اس کے باوجود پہلے نومبر 11 کی جو ہے نائٹ، جس دن کہ اسے ٹھنڈ لگی ہے، آفٹر ہز وزٹ ٹو دا ڈائننگ ہال، جب وہ ڈائننگ ہال میں گیا تھا، تو پھر اس نومبر 11 کو ہی اس نے اپنا ریزگنیشن بھیج دیا ٹو دا بورڈ آف گورنرس. ٹھیک ہے جی، بوڑھا ہو گئے ہیں، اب نہیں معاملات چل پا رہے. وین اسکول ری اسمبلڈ آفٹر دا ہالیڈیز، جب اسکول جو ہے دوبارہ سے لگا، جمع ہوا، اکٹھے ہوئے لوگ ہالیڈیز کے بعد، ہی واز بیک ایٹ مسز وکٹ، تو وہ پھر اسکول نہیں آیا بلکہ مسز وکٹ کے ہاں چلا گیا ایٹ ہز اون ریکویسٹ. اور پھر اس نے درخواست کی کہ جی دیر واز نو مور فیئر ویل پریزنٹیشنز دیر، اب اس کو بالکل الوداعی پارٹیاں نہیں، تحائف وغیرہ جو ہے نا اب اس کو نہ دیے جائیں. ٹھیک ہے جی. اور نتھنگ بٹ اے ہینڈ شیک ود ہز سکسیسر، اور اس نے کچھ نہیں کیا بلکہ صرف ہاتھ ملانے آیا اپنے جانشین کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، بیمار ہو گیا تھا. اینڈ دا ورڈ ایکٹنگ کراسڈ آؤٹ آن ایفیشیل اسٹیشنری، اور اس کا جو نگران ہیڈ ماسٹر کے جو الفاظ تھے وہ تو پھر ختم ہو گئے، مٹا دیے گئے، کیونکہ ٹھیک ہے نا جی، وہ جو سرونگ ہیڈ ماسٹر ہے اس کا نام تختی پہ لکھا ہوتا ہے دوسرے ہیڈ ماسٹروں کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، وہ کہ اب اس کا نام ظاہر ہے جی، وہ مٹا دیا گیا کیونکہ نیا ہیڈ ماسٹر آ گیا تھا. دا ڈیوریشن واز اوور، اب جو دوسرا ڈیوریشن تھا جس میں وہ اسکول گیا تھا اب وہ ختم ہو گیا. جی اسٹوڈنٹس، یہ تو تھا جی ہمارا گڈ بائی مسٹر چپس کا چیپٹر نمبر 15. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس حوالے سے آپ اس کی چیپٹر کے جو ہے نا کویشچن آنسر اور سینونیمز جو بورڈ میں آئے ہیں ہم پھر ایک ساتھ جو ہے جڑیں گے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.